اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف رقیم سورہ البقرہ آیت نمبر 122۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے بنی اسرائیل، اے امت محمدیہ، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو وہ تمام نعمتیں جو میں نے تمہیں دی، تمام عالموں پر فضیلت دی ہے۔ اب اس وقت فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سب سے تمام پیغمبروں سے زیادہ نعمتیں ہمیں ملی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب کچھ دے کے گئے، کوئی چیز آپ نے ہم سے چھپائی نہیں ہے۔ تو جو بھی اس وقت قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی اور رسول کی مرضی سے، ان کو سمجھ کے لے کے، تو وہ ہر چیز اس کے لیے نعمت ہوگی۔ اب اللہ کی طرف سے جو بھی ملے وہ نعمت ہوتی ہے، تکلیف آئے وہ بھی نعمت ہوتی ہے، مصیبت آئے وہ بھی نعمت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور جتنی نعمتیں ہیں وہ سب نعمت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نعمت سے خالی ہو۔ اللہ کی طرف سے جو چیز آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ نعمت ہے، وہ ہمارے لیے شکر کا باعث ہونا چاہیے۔ اگر اب ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اچھا اب یہاں ہم سمجھتے ہیں دنیا کی چیزوں کو نعمت، دنیا کی چیزیں کوئی نعمت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ دنیا کی کوئی چیز نعمت میں شمار نہیں ہوتی بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جب تک ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واسطہ پر نہیں چلیں گے تو ہم کسی چیز کا بھی، جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چیزیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، ہم ان کا ویسے شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں جو اللہ جیسے چاہتا ہے ہم اس کی نعمت کی کا شکر ادا کریں، تو سب سے پہلے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین لانا ہے، ایمان لانا ہے، اور ان کے اسوہ حسنہ کے پر عمل کرنا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے اس کے لحاظ سے تو ہم ناشکری قوم ہو گئے، ہم یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اگر ہمارا یہ طریقہ ایسے ہی جاری رہا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہود اور نصارہ اور مشرکوں کے ساتھ کرے گا۔ کیوں کہ میں نے آپ سے کہا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نعمت کیا ہے۔ پیسہ، اچھا گھر، اچھا اولاد، شوہر، یہ چیزیں نعمت نہیں ہے۔ اصل نعمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا اسوہ حسنہ، اور اس کے ذمے میں جو چیز بھی اگر مل گئی، اگر میں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق مخلصانہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاروں گی تو میرے لیے اگر بیماری ہے وہ بھی نعمت ہے، میرے لیے اگر مصیبت ہے وہ بھی نعمت ہے، میرے لیے اگر تکلیفیں ہیں دنیا کی وہ بھی نعمت ہے، کیونکہ مجھے سب سے بڑی نعمت مل گئی اللہ کی رضا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا اسوہ حسنہ۔ اب اس کے حاصل ہونے کے بعد جو دنیاوی تکلیفیں آئیں گی تو وہ دنیاوی تکلیف، ہر تکلیف میرے لیے نعمت بنتی جائے گی، شکر بنتی جائے گی، میرے لیے ترقی کا ذریعہ بنتی جائے گی، کیونکہ میں ان تمام تکلیفوں پہ، ان تمام مصیبتوں پہ، ان تمام سختیوں پر اس طریقے سے چلوں گی جیسے اللہ چاہتا ہے اور جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو پھر تو میرا تو شکر ہوگا، پھر وہ یہ تمام تکلیفیں میرے لیے ایک اللہ کے قرب حاصل کرنے کی سیڑھی ہوگی، ذریعہ ہوگا، اگر میں اس کو جانوں۔ ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں، نعمت کو سمجھتے ہیں دنیا کی چیزیں، دنیا کی چیزیں نعمت، دنیا کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، رزق ہے، اچھی صحت ہے، بیماری ہے،
جو کچھ بھی ہے دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں. اچھا سب لکھ دی ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو مالدار لوگ ہیں وہ کیا خوش ہیں اپنی زندگی سے؟ مطمئن ہیں؟ نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان کے پاس تو سب کچھ ہے. کیوں نہیں ہے خوش؟ مطمئن کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل نعمت جو ہے وہ ہے اللہ اور رسول کا عشق، اللہ اور رسول کے اسوہ حسنہ پر چلنے. یہ نعمت ہے. اگر یہ نعمت ہمیں حاصل ہو گئی تو دنیا کی کتنی بھی مصیبت ہمارے سامنے آئے وہ ہم نعمت ہی جانیں گے، اس کو کبھی بھی مصیبت نہیں جانیں گے، کیونکہ اس میں ہر چیز میں ہمارے اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، اور ہر نقطے کو ہم سمجھتے جائیں گے اور شکر کے ساتھ ہر چیز کو لیتے چلے جائیں گے. یہ اس طریقے سے ہمیں زندگی گزاریں گے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی. وجہ یہ بتائی کہ یہ دنیا اتنی قیمتی ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے یہ قیمتی ہے. اس کو اگر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان تمام نعمتوں کا ایک دن حساب کتاب ہوگا اور ہر ایک اپنا حساب کتاب دے گا. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون. اللہ کہتا ہے اس دن سے ڈرو. اب اللہ تعالیٰ اس دن سے ڈرا رہا ہے. تو کیا قیمتی چیز ہو گئی؟ آخرت. تو وہاں کوئی ایک دوسرے کے لیے کا مددگار نہیں ہوگا، سفارشی. وہاں کوئی رشوت نہیں چلے گی، کوئی کسی کی کوئی جرمانے قبول نہیں کیے جائیں گے، اور نہ کسی کی شفاعت چلے گی، اور کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. مددگار کون ہوگا؟ صرف اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو قیمتی کیا چیز ہو گئی؟ اللہ اور رسول. یہ آپ لوگ ہم لوگ ایسے نہیں سمجھتے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ زندگی ہر ایک اپنے زندگی کو خود دیکھے کہ وہ جو کما رہا ہے اور جو آگے بھیج رہا ہے، وہ جو کر رہا ہے، جو عمل ہے جو آگے بھیج رہا ہے، وہ کیا اس قابل ہے کہ ہمیں قیامت کے دن ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے، اللہ کی ناراضگی سے بچا سکے، دوزخ کے عذاب سے بچا سکے؟ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ وہاں کوئی ہمارا حامی اور ناصر ہو، مددگار ہو، ہمیں اس سخت وقت سے، اس سخت دن سے بچا سکے؟ نہیں. اصل یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں قیمتی ہے. اسی دنیا سے جو کچھ ہم لے کے جائیں گے، اور اصل چیز کیا ہے؟ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اگر ہم نے قرآن اور سنت کے مطابق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو ہم نے تمام نعمتوں کی ناشکری کی. اس ناشکری کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت کے دن ہمارا کوئی بھی نہیں ہوگا، ہم اکیلے ہوں گے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے فارغ نہیں. تو اصل چیز کیا ہے؟ قرآن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ دنیا قیمتی ہے. یہاں ایک ایک عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ قیمتی ہے، وہ آگے جا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں. اس کا نتیجہ دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا. میں کھا رہی ہوں، کیا کھا رہی ہوں، کیسے کما رہی ہوں، کیسے کھا رہی ہوں، وہ میں سوچوں. میں ہاتھ، پیر، آنکھیں، دماغ یہ کیسے استعمال کر رہی ہوں. اس کے استعمال کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ یہ نعمت دی اللہ تعالیٰ نے تو مجھے یہ نعمت کو کیسے استعمال کرنا ہے کہ قیامت کے دن میرے لیے یہ تمام چیزیں گواہی کا ذریعہ نہ بن جائے. تو ہمیں سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ صرف ہماری مدد کون کرے گا؟ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا استاد پاک. لیکن فری میں نہیں ہوگا. اگر ہم نے ساتھ لے لیا ہے اور استاد کا کہنا نہیں مانا، مرشد کا کہنا نہیں مانا، اور اپنی مرضی سے میں نے استاد کو لیا، کہیں اپنی مرضی کر لی، کہیں ان کی مرضی کر لی، ایسے لیا، تو یہ ہے منافقانہ رویہ. کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مسلمان نہیں تھے تو وہ منافق کیوں ہوئے؟ منافق اسی لیے ہوئے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے. ان کے دل میں کینہ تھا، ان کے دل میں بغض تھا، وہ مخلص نہیں تھے. اللہ اور رسول کے ساتھ وہ مخلص نہیں تھے. حالانکہ وہ جہاد بھی کرتے تھے، نماز بھی 5 وقت کو پڑھتے تھے، رسول کی محفل میں تھے. یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے.
لیکن ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منافع نہیں دے سکی، فائدہ نہیں دے سکی. کیوں؟ کہ وہ ڈبل پالیسی چلتے تھے، وہ جھوٹ بھی بولتے تھے، منافقت بھی کرتے تھے، اور وہ حالانکہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے حضور کے ساتھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حج و عمرے، جہاد، خیر خیرات، زکوٰۃ، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ منافقین ہیں. کیوں؟ اب اگر ان کو دیکھیں، ان صحابہ کو دیکھیں، اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم تو ان سے زیادہ منافق ہیں، ان سے زیادہ ہم وہ کرتے ہیں. تو کیا وہ لوگ جو حضور کی محفل میں تھے وہ دوزخ میں جائیں اور ہم جنت میں جائیں؟ یہ کہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اصل چیز ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی حاضر و ناظر ہے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، کوئی چیز بدلی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، نہ زمانہ بدلا، نہ کوئی چیز نہیں بدلی. قرآن بھی موجود ہے ہمارے سامنے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، ان کا اسوہ حسنہ بھی ہے، کوئی چیز بدلی نہیں ہے. اس زمانے میں بھی ہم وہ اللہ اور رسول کے، حضور کی حکم کے مطابق، ان کے نقش قدم پر اگر زندگی ہم گزاریں گے تو ہمیں وہ تمام نعمتیں مل سکتی ہیں جو وہ صحابہ کو ملے گی. ظاہر ہے تھوڑا بہت تو فرق ہوگا درجے کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے، لیکن حضور کے قدموں میں تو ہوں گے. یہی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کا دیدار تو ہوگا، یہی سب سے بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے اپنے اس پہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم ہمارے اعمال اس قابل ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ سکیں، اللہ کا دیدار حاصل کر سکیں. اصل 2 چیزیں یہ ہیں. اور یا ہمارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں، اپنے کو تھکا رہے ہیں، اتنی مشقت کر رہے ہیں، مشکل زندگی گزار رہے ہیں، غریبی گزار رہے ہیں، بیماری گزار رہے ہیں، لوگوں کی باتیں گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دوزخ میں جائیں گے. اب یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا طریقہ کہاں غلط ہے، کہاں ہم غلط ہیں، کہاں ہماری سوچ غلط ہے، کہاں ہم غلط طریقے سے ہم نے اسلام کو لیا ہوا ہے، دین اسلام کو. دین اسلام یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، نہیں. آپ کا صبح سے شام تک، پیدائش سے موت تک آپ کا جو عمل ہے وہ دین اسلام میں داخل ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا اب اللہ تعالیٰ پہلی مثال میرے سامنے لا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا دیدار ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ ملے، تو اللہ تعالیٰ مجھے پہلی مثال کے طور پر لا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کا طریقہ لو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ کہتا ہے میں نے ان کو آزمایا کچھ باتوں میں جو وہ اس میں ثابت قدم نکلے. اب پوری زندگی اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ڈالی جائے تو شروع سے وہ آخری وقت تک اللہ ہی کے حکم میں رہے، اللہ ہی کی اطاعت میں رہے. نہ انہوں نے باپ کو دیکھا، نہ اپنے قوم کو دیکھا، نہ انہوں نے اپنے بیوی کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، سب کو قربان کرتے چلے گئے، نہ اپنی ذات کو دیکھا. یہ طریقہ ہوگا تو ہم بچ سکتے ہیں. یہ طریقہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے. اگر یہ طریقہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا تو وہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. اگر اس کے علاوہ ہے تو ہم نہیں، ہم دوزخ میں جائیں گے، دوزخ کے گڑھے میں جائیں گے. اللہ کہتا ہے اب جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی فرما برداری، اطاعت گزاری میں ساری زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا انعام دیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے تمام لوگوں کا امام بنایا، پیشوا بنایا. قال ومن ذریتی. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا تو آپ نے فوراً کہا کیا میری اولاد میں سے بھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قال لا یہدی الظالمین. ہاں تمہاری، لیکن جو تمہاری اولاد میں نافرمان ہوگی ان سے یہ میرا وعدہ نہیں ہے. اب یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے، ایسے وعدہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی کیا. اگر میں اللہ اور رسول کے حکم کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گی تو میرا تو پھر اللہ سے کوئی وعدہ نہیں ہے.
اللہ نے پھر مجھ سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا ہے، نہ میری اولاد کے لیے کیا ہے۔ پہلے تو مجھے اپنے کو ان کے نقش قدم پر چلانا ہے، پھر اس کے بعد جو جب میں اس ہر آزمائش میں، ہر تکلیف پہ ثابت قدم رہوں گی اور مستقل مزاجی سے صراط المستقیم پر چلتی رہوں گی، تو اللہ تعالیٰ میری اولاد کو وہ مرتبے دے گا، وہ شان دے گا۔ آپ نے دیکھا بزرگان دین کا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں بھی بزرگان دین چلے آ رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں لیں گے تو ہم ظالم ہیں۔ کیوں ظالم ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا تھا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، اپنے محبوب کو بھیجا تھا اپنے اطاعت کے لیے، طریقہ سکھانے کے لیے کہ میرے بندوں کو طریقہ سکھاؤ کہ کیسے تمہیں بندگی کرنی ہے، کیسے تمہیں میرا قرب حاصل کرنا ہے، کس طریقے سے تم میرا دیدار حاصل کر سکتے ہو، کس طریقے سے میرا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے آئے، آپ نے جو تمام زندگی جو گزاری تو وہ میرے لیے گزاری، میرے لیے تکلیفیں اٹھائیں، میرے لیے مشقتیں اٹھائیں۔ ان کو تو ضرورت نہیں تھی، وہ تو پیدائشی اول آخر پیغمبر سے، ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ کوئی انہیں بھوکا تین تین چار چار دن بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی اتنی اس کی، وہ بھی محلوں میں اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو تو محل دینے کو تیار تھا، لیکن نہیں، انہوں نے کوئی دنیاوی آسائش حاصل نہیں کی، صرف میرے خاطر، تاکہ میں ان کو دنیا کی طرف نہ جاؤں، دنیا کو اپنا مقصد زندگی نہ بناؤں، صرف اللہ اور رسول کو مقصد زندگی بناؤں۔ یہ قرآن کو اس طریقے سے مجھے لینا ہوگا۔ اگر میں اس طریقے سے نہیں لوں گی، مجھے دنیا میں اگر میں نے سیدھا راستہ لے بھی لیا ہے، اللہ کا راستہ لے لیا ہے، میں نے نیت کر لی ہے، لیکن ذرا سی بھی تکلیف آئے، ذرا بھی سے بھی پریشانی آئے، ذرا سی بھی کمی بیشی ہو، فوراً ڈگمگا جائیں، ایک قدم آگے 10 قدم پیچھے۔ کیوں؟ کس وجہ سے 10 قدم پیچھے؟ کیا ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ رازق ہے؟ کیا اللہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ہی عزت دینے والا، بے عزتی دینے والا ہے؟ کیا ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ہی میرا مالک ہے دنیا آخرت دونوں کا؟ مجھے یہ اپنے میں یقین پیدا کرنا ہے۔ اگر میں پیدا نہیں کروں گی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلوں گی تو میں جاؤں گی دوزخ کے گڑھے میں۔ کیوں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے غلطی سے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی وہ جو اطاعت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی جو محبت تھی اللہ اور رسول سے، اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اب اس کا تمام امتحانوں میں جب وہ پاس ہو گئے تو اب ان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کی ہر ادا کو ہمارے لیے عبادت بنا دی۔ ہم تو جب حج کرنے جاتے ہیں تو یہ سوچتے تو نہیں ہیں، ہم تو بس جا رہے ہیں فیشن کے طور پہ، لوگوں کی ہرس میں حج کرنے جا رہے ہیں، ہمیں تو نہیں دیکھتے کہ ہم حج پہ آئے ہیں تو آئیں کیوں ہیں، یہ یہاں ہم پاگلوں کی طرح کیوں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کیوں کیا کر رہے ہیں، یہ تو نہیں سمجھتے۔ یہاں اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہی جعل البیت مثابۃ للناس وامنا، اللہ کہتا ہے میں نے اب اس گھر کو جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام مقام وہ خانہ کعبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت اور یہ فضیلت دی کہ میں نے کہا اس گھر کو اب لوگ آئیں گے امن کے ساتھ اور بار بار آئیں گے، مثابتاً بار بار آئیں گے۔ اور پھر میں نے دوسری انعام دیا ابراہیم علیہ السلام، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام جہاں نماز پڑھتے تھے وہ وہاں قیامت تک لوگ نماز پڑھیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اتنی فضیلت دے دی جہاں وہ نماز پڑھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا، وعدہ لیا، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اس گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب مجھے یہ سمجھنا ہے یہ کیا چیز ہے، کیا یہ صرف وہی گھر ہے خانہ کعبہ ہے؟ نہیں، ہر مسجد، ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ والوں کی جگہ اور مسجد، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ اب
ظاہر ہے لوگ جب تک ہم پاک صاف نہیں ہوں گے، اگر ہم وہاں چلے بھی جائیں گے تو فائدہ کیا ہے ہمارا وہاں جانے کا؟ پہلے تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کیسا، کون سا ایسا عمل کیا کہ وہ ان کی ہر ادا کو اللہ تعالی نے ایک فرض بنا دیا اور ثواب کا ذریعہ بنا دیا، اور قیامت تک لوگ اس کے لیے وہاں جائیں گے اور حج کریں گے، عمرے کریں گے، طواف کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے۔ تو اب یہ سارے جہاں بھی اللہ ہے، یہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو، اب اس میں ایک نقطہ اور ہے، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا، فکر ہوگا، وہاں ہر وقت اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق سے وہ ذکر اللہ تعالیٰ اس جگہ کو قبول کر لیتا ہے۔ کیسے؟ اب میں آپ کو اگر ان کے خواجہ معین الدین چشتی وہ داتا گن بخش رحمۃ اللہ علیہ، اب شیخ عبد القادر جیلانی، جتنے بزرگان دین ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبول کر لیا، ان کو قبول کر لیا۔ اس جگہ آپ لوگ جائیں، سب جگہ وہ ہوگی، لیکن وہ جگہ ایک اللہ والوں کے لیے اور لوگوں کے لیے آنے جانے کا اور آخرت کا ایک سبب بنا رہے گا۔ تو کیونکہ وہاں جو شخص وہاں تھا وہ پاک تھا، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا تھا، جو بھی اس نے کیا اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کیا، جو رکوع کیے، جو سجدے کیے، جو طواف کیا۔ طواف کا لفظی معنی ہے گھومنا۔ اب کس کے گرد گھومنا؟ وہاں وہ پتھروں کا جو گھر ہے، صرف اس کہیں وہیں گھومیں گے؟ نہیں، اصل ہے اللہ کے گرد گھومنا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی، اللہ کی رضا لینی۔ تو جو اب یہاں داتا صاحب کا جو مزار ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی یا چشتی، وہاں تو کوئی وہ نہیں ہے، بیت اللہ نہیں ہے۔ کیوں لوگ جاتے ہیں؟ کیا ہے وجہ؟ یہ ہے اصل جو اللہ کے گرد گھومے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے گرد مخلوق کو گھما دے گا، مخلوق اس جگہ سے فائدہ اٹھائے گی۔ جیسے خانہ کعبہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی طرح اللہ والوں کی جو جگہ ہوگی، جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، وہاں بھی یہی برکتیں اور یہی فضیلتیں اور یہی سب کچھ ہوگا۔ کیوں کہ وہ انہوں نے زندگی اللہ اور رسول کے لیے گزاری۔ اصل ہے اللہ اور رسول کی حکم کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کی رضا کو لینا۔ جو کام کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، دن صبح سے شام تک جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نیت کیا ہے؟ اللہ کو پانا، اللہ کی رضا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بس۔ پھر اللہ کی مرضی، جو بھی اللہ چاہے اس جگہ کو مقبول کر دے، جو بھی کرے وہ آگے اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن مجھے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب میرے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، میرے لیے اب تو میرے لیے رسول پاک، لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، ان کا طریقہ بھی ہے۔ جو بھی لے لے، فرق کچھ نہیں ہے، پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی دین اسلام ہے، ایک ہی میسیج ہے، ایک ہی میسیج ہے کہ اللہ کو لے لو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے گرد گھومو، اپنے نفس کو چھوڑو، اپنی مرضی کو چھوڑو، اللہ اور رسول کا حکم لے لو، تو اس کو تمام فضیلتیں ملیں گی، وہ تمام برکتیں ملیں گی جو ابراہیم علیہ السلام کو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اللہ والوں کو ملتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی اس کے مطابق